قاضی کا انجام۔ ایک تاجر سلطان محمود غزنوی کے دربار میں فریاد لے کر حاضر ہوا۔ فریادی نے کہا، اے سلطان المعظم، میں نے 2000 بند تھیلی میں امانت کے طور پر آپ کے قاضی کو دیے تھے اور کہا تھا کہ اسے اپنے پاس رکھو، میں سفر سے واپس آ کر لے لوں گا۔ قاضی نے تھیلی لے لی اور میں سفر پر چلا گیا۔ سفر کے دوران ہمارے قافلے پر ڈاکہ پڑا جس میں میرا باقی بچا ہوا سامان بھی لوٹ لیا گیا۔ اب میں آپ کے قاضی کے پاس واپس آیا، مگر یہ دیکھیے اس میں اشرفیوں کے بجائے پیسے بھرے ہوئے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی: آپ نے قاضی سے اس کی شکایت نہیں کی؟ تاجر: جہاں پناہ، میں اس کے پاس گیا تھا، اس نے کہا آپ نے مجھے بند تھیلی دی تھی، میں نے بند تھیلی واپس کر دی ہے۔ علاوہ ازیں تم نے اپنی تھیلی خود ہی شناخت کی اور کہا تھا کہ یہ میری تھیلی یہی ہے اور ٹھیک حالت میں ہے۔ سلطان محمود غزنوی: کیا تھیلی ٹھیک حالت میں تھی؟ تاجر: جہاں پناہ، تھیلی بالکل ٹھیک حالت میں تھی۔ سلطان محمود غزنوی: بڑی عجیب بات ہے، اچھا تم جاؤ، میں کوئی تدبیر کرتا ہوں۔ تاجر کے جانے کے بعد سلطان نے تھیلی کا بغور جائزہ لیا۔ وہ کہیں سے پھٹی ہوئی نہیں تھی۔ پھر بھی سلطان اس نتیجے پر پہنچا کہ تھیلی پھاڑی گئی ہے اور اس سے اشرفیاں نکال کر پیسے بھرے گئے ہیں اور پھر اسے فوراً رفع کر دیا گیا ہے۔ اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ شہر میں ایسا کون سا رفوکر ہے جو رفع کر دے اور اصل اور نقل میں فرق ظاہر نہ ہو۔ سلطان جب تھیلی کے معاملے پر غور کر رہا تھا تو اس وقت سلطان ایک مسند زیر نگاہ پر بیٹھا تھا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے سلطان نے چھری نکالی اور مسند کو چیر دیا اور 3 دن کے لیے شکار پر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد فراش سلطان کے کمرے میں داخل ہوا۔ دیکھا تو مسند ہاس پھٹی ہوئی ہے۔ فراش نے داروغہ کو اطلاع دی۔ محل کے تمام ملازمین جمع ہو گئے۔ اس وقت فراش خوف سے کانپ رہا تھا۔ آخر ایک بزرگ نے کہا کہ اے دوست، تم ڈرو مت، تم ابھی احمد رفوکر کے پاس جاؤ۔ وہ تمہیں اس مسند کو اس طرح رفع کر دے گا کہ اگر سلطان اسے 100 مرتبہ بھی دیکھے تو شناخت نہیں کر سکے گا۔ فراش نے مسند اٹھائی اور رفوکر کے پاس پہنچ گیا۔ احمد رفوکر، اس کی اجرت 2 اشرفیاں ہوگی۔ فراش: 4 اشرفیاں حاضر ہیں، مگر 3 دن سے پہلے رفع کر دو تاکہ سلطان کے آنے سے پہلے مسند پر بچھا دی جائے، اور یہ سمجھ لو یہ میری زندگی اور موت کا سوال ہے۔ اگر سلطان نے اس کا عیب پہچان لیا تو میری سزائے موت ہوگی۔ احمد رفوکر: توبہ کرو اے دوست، اگر سلطان نے پہچان لیا تو میرے ہاتھ کٹوا دینا۔ احمد رفوکر نے 2 دن میں مسند رفع کر دی اور اس طرح مسند کو اس طرح رفع کیا مسند ایک جان ہو گئی۔ فراش نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس سے پہلے سلطان واپس آتا اس سے مسند کو پورے آب و تاب کے ساتھ مسند پر بچھا دیا۔ سلطان محمود غزنوی شکار سے واپس آئے تو سلطان نے کئی مرتبہ پھٹی ہوئی جگہ کو پہچاننے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ سلطان محمود غزنوی: فراش، جہاں پناہ، میں حاضر ہوں۔ سلطان محمود غزنوی: یہ مسند پھٹی ہوئی تھی؟ فراش: حضور بالکل نہیں۔ سلطان محمود غزنوی: قذاب، میں خود اسی چھری سے پھاڑا تھا۔ فراش ڈر کے مارے کانپنے لگا۔ سلطان نے کہا، ڈرو مت، صرف اس رفوکر کو بلاؤ جس نے اسے رفع کیا ہے۔ سلطان کے حکم پر احمد رفوکر کو دربار میں حاضر کیا گیا۔ سلطان محمود غزنوی: یہ مسند تم نے رفع کی؟ احمد رفوکر: جی حضور، اسی خادم نے رفع کی۔ سلطان محمود غزنوی: شاباش، تم بڑے باکمال رفوکر ہو۔ احمد رفوکر: حضور کا اقبال بلند ہو۔ سلطان محمود غزنوی: یہ تھیلی دیکھو، یہ بھی تم نے رفع کی؟ احمد رفوکر: جی حضور۔ سلطان محمود غزنوی: اسے کس نے رفع کرایا تھا؟ احمد رفوکر: حضور کے قاضی صاحب نے
اسے رفو کرایا تھا۔ سلطان محمود غزنوی: قاضی کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ جب قاضی دربار میں حاضر ہوا تو سلطان نے قاضی سے کہا، او ظالم، تیرے بال سفید ہیں۔ میں نے اس شہر کی قضا تیرے سپرد کی تھی اور تجھے مخلوق خدا کے جان و مال کا محافظ بنایا تھا۔ کیا میرے اعتماد کا یہی نتیجہ ہے کہ محافظ و امین کہلائے اور لوگوں کے مال میں خیانت کرے؟ قاضی: جہاں پناہ، میں خیانت کے الزام سے پاک ہوں۔ میں نے سلطان کے اعتماد کو کبھی مجروح نہیں کیا۔ میرے مخالفین نے میرے خلاف غلط بیانی کی ہے۔ سلطان محمود غزنوی: تم نے اس تھیلی میں اشرفیوں کے بجائے پیسے بھر دیے اور پھر امانت دار کو دھتکار دیا۔ قاضی: جہاں پناہ، میں ابھی اس تھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ سلطان نے حکم دیا تاجر اور رفوگر دونوں کو حاضر کیا جائے۔ سلطان کے حکم پر دونوں کو حاضر کر دیا گیا۔ اب قاضی عرق ندامت میں غرق تھا۔ وہ سر سے پاؤں تک کانپ رہا تھا۔ اس نے کئی دفعہ معافی مانگنے کی کوشش کی مگر الفاظ اس کی زبان سے نہیں نکلتے تھے۔ سلطان نے حکم دیا، اس بددیانت کو پکڑ لو۔ اس آواز کے ساتھ ہی قاضی زمین پر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ اسی وقت 2000 مہریں لگائی گئیں اور تاجر کے حوالے کر دی گئیں۔ جب قاضی دربار سے نکل رہا تھا، اس کا چہرہ سیاہ تھا اور اس کا جسم پسینے میں شرابور تھا اور اس کے اعضاء کانپ رہے تھے۔ تمام لوگ اسے دیکھ رہے تھے اور لعنت برسا رہے تھے۔ قاضی بڑی مشکل اپنی گھر داخل ہوا اور بستر پر لیٹ گیا۔ رات کو اس کے گھر والوں نے بہت کوشش کی کہ قاضی کچھ کھا پی لے مگر پانی کا ایک قطرہ بھی قاضی کے حلق سے نیچے نہیں اترا۔ جب صبح گھر والے بیدار ہوئے تو قاضی اپنے بستر پر اپنی زندگی کی بازی ہار چکا تھا۔